أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد. سب سے پہلے تمہیں اس مجلس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں، جس کو ہم غیبت کا دور کہتے ہیں، اس دور میں اس قسم کی مجالس برگزار کرنا، اور وہ بھی ایک ہر ہفتے اس کو جاری اور ساری رکھنا، اس کا امام کے ظہور میں کتنا کردار ہو سکتا ہے، اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس مجلس کو ایک صحیح ٹول کے ذریعے استعمال کریں، اس میں اور زیادہ وسعت لے کر آئیں، تو یہ بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو برائے نصرت امام زمانہ اور ان کے ظہور کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس مقصد میں بھی اور انتظار فرج میں بھی اس مجلس کو استعمال کر سکتے ہیں. دعا یہی ہے کہ اس میں اور زیادہ وسعت اور زیادہ برکت آئے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے جو جس آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی 105 نمبر آیت، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں. خدا فرماتا ہے کہ بالتحقیق ہم نے ذکر کے بعد کتاب زبور میں درج کر دیا. ذکر سے مراد تفاسیر میں ہے کہ تورات مراد ہے، یعنی تورات کے بعد ہم نے زبور میں یہ درج کر لیا، لکھ لیا. کیا لکھ لیا؟ کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے صالح بندے ہیں. اس زمین کے جو وارث ہیں وہ میرے صالح بندے ہیں. تفسیر کے اندر یہ جو وراثت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو حکومت کا نام دیا گیا ہے، یعنی میری اس زمین پر حکومت کرنے کا حق صرف صالح بندوں کے پاس ہے. یہ چیز واضح ہو کہ اس زمین پر حکومت کرنے کی جو اتھارٹی ہے ہمارے مذہب کے اندر، وہ صرف اور صرف خدا کی ہے. پھر خدا کی مرضی ہے کہ اس اتھارٹی کو کسی کے بھی حوالے کر دے. 1,24,000 انبیاء کو یہ اتھارٹی دینے کے بعد یہ اتھارٹی منتقل ہوئی پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر کے بعد غدیر کے ذریعے مولا امیر کے پاس، اور اسی طرح یہ امام 12 امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے پاس پہنچتی ہے. یہ جو اتھارٹی ہے اس کو خدا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے صالح بندوں کو دینا چاہ رہا ہوں. تفسیر نمونہ میں صالحین کی جب تفسیر کی گئی ہے تو وہاں پر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان صالح وارثین میں سے جو مراد ہے وہ امام زمانہ اور ان کے اصحاب ہیں. یہ انہی کا حق ہے کہ اس زمین پر آ کر حکومت قائم کریں اور عدل اور انصاف کو پھیلائیں. صلوات علی محمد علیہ. آج سے 40-50 سال پہلے جو لوگ رہتے تھے ان سے اگر آپ سوال کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نہ دین کا اتنا شعور تھا اور نہ ہی مہدویت کا اتنا شعور تھا. نہ صرف پاکستان اور انڈیا میں بلکہ ایران اور عراق میں بھی آپ بزرگان سے جو سوال کریں گے وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے. نہ عوام کو دین کا شعور تھا اور نہ ہی مہدویت کا شعور تھا. اور پھر آہستہ آہستہ جب ایران میں رضا شاہ
سے جو انتظامیہ منتقل ہوئی ہے مرجعیت کی طرف، اور اسی طرح عراق میں بھی صدام کے جانے کے بعد جب حرم کی اتھارٹی یا دوسری مساجد کی اتھارٹی مرجعیت کے پاس گئی ہے، تو انہوں نے وہاں پر ایک، جو ہم نے دیکھا، ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، جس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں دینی شعور بھی بڑھا، مہدویت کا شعور بھی بڑھا۔ پھر آپ کو دعائے ندبہ بھی وہاں پر کثیر تعداد میں نظر آئی۔ جمکران میں آپ جائیں تو انہوں نے ساری فضائی بدل دی ہے۔ امام زمانہ کے ظہور اور مہدویت سے ارتباط مربوط جو شعور ہے، اس میں بہت بڑا کردار مرجعیت کا ہے۔ اور پھر اسی کا اثر ہم نے پھر انڈیا اور پاکستان میں بھی دیکھا، آہستہ آہستہ یہاں پر بھی دینی شعور آیا اور پھر مہدویت کا شعور بھی آیا، جس کا نتیجہ یہ مجلس ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت ڈالے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ مہدویت ایک ایسی فکر ہے جس سے کوئی مسلمان انکار یا اختلاف نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہابیت کا جو منشا تھا ابن تیمیہ، اس نے اپنی کتاب منہاج السنت کے اندر امام مہدی کے بارے میں روایات نقل کی ہیں کہ آخر الزمان میں مہدی نامی ایک شخص حکومت قائم کرے گا جو کہ اس دنیا میں عدل اور انصاف کو پھیلائے گا۔ یہ ابن تیمیہ جیسے شخص نے منہاج السنہ میں یہ روایات نقل کی ہیں جس سے وہابیت نکلی ہے۔ تو کوئی مسلمان مہدویت کا انکار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ احمد حنبل کی ایک کتاب ہے مسند حنبل یا مسند احمد حنبل، اس نے روایات امام مہدی کے بارے میں نقل کی ہیں۔ دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کی فکر ہماری فکر سے کتنی نزدیک ہے۔ مثلا ایک روایت وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت نقل کر دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یطابع اسمہ اسمی۔ اب یہ سنی کتاب ہے احمد حنبل کی، وہ نقل کر رہا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب پر ایک اہل بیت میں سے ایک مرد آ کر حکومت کرے گا۔ یہ دیکھیں پیغمبر عرب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ شاید اس لیے کہ مخاطبین عرب ہیں، یا وہاں اس زمانے میں محور سیاست کیونکہ عرب تھے تو اس وجہ سے پیغمبر عرب کہہ رہے ہیں۔ وہ دوسری روایت میں آپ کو پوری زمین کی بات بھی ملے گی۔ تو تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اہل بیت میں سے ایک مرد عرب پر مسلط یا حکومت نہیں کرتا، اور پھر یباطئ اسمہ اسمی، اس کا نام مجھ محمد جیسا ہوگا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں مہدی کا جو اصلی نام ہے وہ محمد ہے، اور پھر ان پیغمبر کا نام بھی محمد ہے۔ تو یہ نام کی مماثلت پیغمبر نے اسی دور میں بتا دی تھی جو کہ سنی کتابوں میں اندر بھی درج ہے۔ ایک اور روایت وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْلَأَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَعُدْوَانًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يُمْلِئُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مَلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ یہ روایت، اسی قسم کی روایات ہمارے شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ زمین ظلم، جور، دشمنی اور ناانصافی سے بھر جائے گی، اور پھر ہم اہل بیت میں سے ایک شخص قیام کرے گا جو اسی زمین کو قسط اور عدل اور انصاف سے بھر دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی جتنا ظلم بڑھ جائے گا پھر وہ اہل بیت میں سے ہی ایک شخص قیام کر کے اسی ظلم جتنا انصاف بھر دے گا، اور پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ ہماری بھی یہی فکر ہے، یہی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک قیام ہونا ہے جو اس زمین کے اندر انصاف کو بھر دے گا۔ صلی بیٹے محمد علیہ محمد۔
جو فرق ہمارے عقیدے اور ان کے عقیدے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں، امام حسن عسکری کے فرزند ہیں، ابھی غیبت میں ہیں اور ظہور کریں گے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ بعد میں پیدا ہوں گے، اگرچہ اہل بیت میں سے ہی ہوں گے، انہی کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن بعد میں پیدا ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، ورنہ اصل مہدویت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی مدینے میں سنی علماء کی۔ اس کانفرنس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انہوں نے کس چیز پر گفتگو کی ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ میں سے ایک جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان مہدویت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک مہدی نامی شخص اس زمین پر حکومت قائم کرے گا اور عدل و انصاف کو پھیلائے گا۔ تو یہ ایک مسلمات میں سے ہے۔ یہ بھی آپ جان لیں کہ پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام نے اس دور سے، بلکہ ہمارے پاس تو یہ روایت بھی ہے کہ انبیاء نے، یعنی دوسرے پیغمبر سے پہلے والے انبیاء نے بھی امام زمانہ کے آنے کی خبریں دی تھی، بلکہ ایسا کہیں کہ مجمل طریقے سے، لیکن دی ضرور تھی۔ لیکن زیادہ تر مفصل جو اخبار شروع ہوئی ہیں وہ پیغمبر سے شروع ہوتی ہیں۔ ساری اہل بیت نے امام زمانہ کے آنے اور ان کی حکومت قیام کرنے کے بارے میں خبریں دی ہیں، اور نہ صرف امام کے بارے میں بلکہ آخر الزمان میں جو ہم جیسے لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی خبریں دی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، کیسا معاشرہ ہوگا، کیسا زمانہ ہوگا، مومنین کے لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہوگا، وہ ساری چیزیں بھی روایت کے اندر ملتی ہیں۔ آج کی تقریر میں میں آپ کو وہ روایت بتاؤں گا جو ہمارے بارے میں ہیں، کہ ہمارے بارے میں اہل بیت و پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا اور کیا ہماری صفات اور ہماری جو مشکلات ہیں اس کی طرف کس طریقے سے اشارہ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا امیر علیہ السلام بھی گریہ کر کے اس زمانے کے لوگوں کے لیے رو کر یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ نگرانی ہے، پریشانی ہے کہ اس زمانے کے لوگ اتنے مشکل حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے۔ تو وہ اس دور میں ہمارے لیے پریشان تھے کہ اس مشکل دور میں جب امام غائب ہوگا، امام ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس نعمت سے محروم ہیں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی نعمت ہیں، حجت خدا ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، ہمارا نقصان ہے یہ۔ اس دور میں جب ہم اپنے امام سے محروم ہوں گے، اتنے مشکل دور میں امام مولا کائنات وہ اس اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ آخر الزمان میں میرے جو ماننے والے، ہمارے جو مومن ہوں گے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ لیس ایمان من رآنی بعجب ولكن العجب كل العجب لقوم رأوا اوراقا فيها سواد فآمنوا به اوله وآخره۔ پیغمبر اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ مجھے تعجب نہیں ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، تم لوگ تو مجھے دیکھ سکتے ہو، مجھے آپ کے ایمان پر تعجب نہیں ہے، مجھے اس قوم پر تعجب ہے جو مجھے بغیر دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ مجھے اس قوم پر تعجب ہے جن کے سامنے صرف کاغذ اور اس کاغذ پر ایک سیاہی ہوگی، ایک لکھت ہوگی، اس لکھت کو دیکھ کر وہ مجھ پر پختہ ایمان اور یقین لے کر آئیں گے۔ یعنی ہم نے نہ پیغمبر کو دیکھا نہ ائمہ اطہار کو دیکھا، ہمیں ملا تو کچھ کتاب ملیں، ان پر لکھی اور درج شدہ ایک روایات ملی، ان روایات پر ہم نے قال الصادق قال الباقر دیکھا اور ہم اس پر اول سے لے کر آخر تک ایمان لے کر آئے۔ پیغمبر بول رہے ہیں کہ مجھے ان کے ایمان پر تعجب ہے کہ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، اور وہ بھی اول سے آخر تک مکمل ایمان لائیں گے۔ چاہے قرآن ہو، چاہے یہ کلینی اور صدوق کے کتاب ہوں، ہمارے پاس صرف لکھت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم محروم ہیں امام سے، لیکن پھر بھی ہم مکمل ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو پیغمبر ہمارے ایمان پر تعجب کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔
ایک اور روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ متی القا اخوانی، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے کب ملاقات کروں گا؟ تو وہ جو سامنے اصحاب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں السنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں بل انتم اصحابی، تم لوگ میرے اصحاب ہو۔ بھائی کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی انا الیہم بالاشواق، تم لوگ میرے بھائی نہیں ہو، صحابیوں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، میں پیغمبر مشتاق ہوں ان کی ملاقات کے لیے، مجھے شوق ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں کہ وہ کس طریقے سے مجھے بغیر دیکھ کر مجھ پر بھی، ہمارے اوپر بھیجے ہوئے قرآن پر بھی، ہر چیز پر اول سے آخر تک ایمان لائیں گے۔ صلی اللہ علیہ ایک اور روایت ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام عمار صاباتی ایک شخص تھا جو امام کی خدمت میں جاتا ہے اور امام سے ایک سوال کرتا ہے، سوال غور سے سنیے گا۔ پوچھتا ہے العبادت مع الامام منکم المستتر فی السر فی دولت الباطل افضل ام العبادت فی ظہور الحق و دولتہ مع الامام الظاہر منکم، اے میرے امام، کیا عبادت اس دور میں زیادہ افضل ہے جب ایک باطل حکومت قائم ہے اور ہمارا امام مستتر اور مجبور اور چھپا ہوا ہے؟ کیا اس دور میں جب حکومت آپ کی غصب ہو چکی ہے اس دور میں عبادت زیادہ افضل ہے، یا پھر اس دور میں عبادت زیادہ افضل ہوگی جب حق ظاہر ہو چکا ہوگا اور امام حق کی حکومت کو قائم کریں گے اور ہر جگہ پر امنیت اور انصاف ہوگا؟ کس دور میں زیادہ حکومت عبادت افضل ہوگی؟ تو امام جواب میں کہتے ہیں یا عمار الصدقۃ فی السر واللہ افضل من الصدقۃ فی العلانیہ، کیا مخفی صدقہ دینا، چھپا کر صدقہ دینا آشکار صدقہ دینے سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ دیکھیں، چھپ کر صدقہ دینا آشکار صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے، تو تم بھی جو ان حالات میں چھپ کر ظلم سے ڈر کر عبادت کر رہے ہو وہ اس علنی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی۔ ابھی چھٹے امام اور 12ویں امام کی حکومت بننے کے بعد والے زمانے کا کمپیریزن ہو رہا ہے، میں اس کو آگے لے کر جاؤں گا۔ تو امام کیا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عِبَادَتُكُمْ فِي السِّرِّ مَعَ إِمَامِكُمْ الْمُسْتَتِرِ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ افضل، اسی طرح جس طرح مخفی صدقہ زیادہ افضل ہے اسی طرح تم لوگوں کی عبادت جو کہ رازداری میں خوف کی وجہ سے ہوگی وہ زیادہ افضل ہوگی۔ اور کیوں؟ لِخَوْفِكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ فی دولت الباطل، کیونکہ باطل حکومت میں تم لوگ اپنے دشمن سے ڈر کر ایک خوف کے عالم میں عبادت کر رہے ہو، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں ممن یعبد اللہ فی ظہور الحق مع الامام الظاہر فی دولت الحق، تم لوگوں کی عبادت اس شخص کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی جو کہ اس دور میں عبادت کرے گا جب حق کا امام اپنی حق کی حکومت کو قائم کر چکا ہوگا، کیونکہ خوف ہی نہیں ہوگا، امنیت ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس کی عبادت کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا تمہاری عبادت کا ثواب ہے چھٹے امام کے دور میں۔ یہی نہیں، پھر امام فرماتے ہیں کہ آپ کی عبادت اور ان کی عبادت ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اعلموا ان من صلی منکم صلاۃ كتب اللہ عز وجل بها 25 صلاۃ، تم لوگ جو اس دور میں نماز پڑھ رہے ہو، چھٹے امام کے دور میں، تم لوگوں کی نماز اس دور جب امام زمانہ حکومت قائم کر چکے ہوں گے اس دور کی نماز سے 25 مرتبہ افضل ہے، یعنی ان کی ایک نماز ہمارے یعنی چھٹے امام کے دور کے زمانے کی 25 نماز ہے، برعکس کروں، ان کی 25 نماز ہے اور اس زمانے کی ایک نماز، یعنی ان کی نماز ان نمازوں کی 25 برابر زیادہ ثواب والی ہوگی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اس کا ہمارے دور سے کیا ارتباط؟ تو یہاں پر آغا علی رضا پناہیان
جس کے کچھ کلپ اردو ترجمہ ہو کر واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر ہوتے ہیں، وہ اس روایت میں تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صادق کے دور کی جو نماز وہ 25 برابر زیادہ ہے امام زمانہ کی حکومت قائم کرنے کے بعد والی نماز سے، تو ہماری جو نمازیں ہیں وہ امام صادق کے دور کی نمازیں سے بھی زیادہ افضل ہونی چاہیے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر امام کے دور میں غاصب حکومت تھی، لیکن کم از کم وہ شیعہ اپنے امام سے محروم تو نہیں تھے، وہ ملتے تھے امام کے ساتھ۔ ہم تو محروم ہیں، ہم تو مل بھی نہیں سکتے، تو ہماری نماز ان سے بھی زیادہ افضل ہونی چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ آغا پناہیان کی تائید میں ہمارے پاس ایک روایت بھی ہے، روایت چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ایک راوی تھا جس کا نام تھا ابو خالد کابلی، افغانستان کا تھا، وہ امام سجاد کے بہت نزدیک تھا، بہت ہی معتمد شخص تھا۔ ابو حمزہ شمالی کے بعد سمجھے کہ ابو خالد کابلی تھے۔ ابو خالد کابلی امام سجاد کے پاس بیٹھے تھے تو امام کہتے ہیں یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ افضل من اہل کل زمان، کہ اے ابو خالد، غیبت کے دور میں رہنے والے مومن جو کہ امامت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے قائل ہیں اور ان کے ظہور کے منتظر ہیں، وہ لوگ افضل ہیں ہر زمانے کے لوگوں سے، یعنی حضرت آدم سے لے کے اس زمانے تک جو بھی زمانے آئے ہیں سب میں سے جو افضل ترین لوگ ہیں وہ غیبت کے دور کے وہ لوگ ہیں جو انتظار فرج کی عبادت میں مشغول ہیں۔ سارے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، جو غیبت میں امام کی امامت پر ایمان لے کر آئے ہیں اور ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر مہدویت کی جو اہل سنت برادران کی فکر ہے اس سے بھی جدا ہوگی بات، کیونکہ وہ ظہور کے انتظار میں نہیں ہیں، ہم ظہور کے انتظار میں ہیں، وہ ولادت کے انتظار میں ہیں۔ یہ فرق ہے، منتظر ظہور اور منتظر ولادت میں فرق ہے۔ ہم منتظر ظہور ہیں، وہ منتظر ولادت ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ منتظر ظہور کا جو مرتبہ ہے وہ سارے زمانوں کے لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر امام ایک وجہ بھی بتاتے ہیں، وجہ یہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لأن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی اعطاہم من العقول والافہام والمعرفہ ما صارت بہ الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا فہم اور شعور اور عقیدہ اور معرفت دیا ہوگا کہ وہ غیبت کو بھی مشاہدہ سمجھیں گے، وہ غیبت کو بھی مشاہدہ، یہ بڑی دقیق بات ہے، اگر کوئی اس پر دقت کرے، وہ غیبت کو بھی مشاہدہ سمجھیں گے، یعنی وہ کہیں گے امام غائب نہیں ہے، امام ہمارے پاس ہے، امام حاضر ہے یہاں پر۔ دیکھیں امام حاضر ہے یہاں پر، ظاہر نہیں ہے، امام حاضر ہیں ظاہر نہیں ہے، ظاہر ہوں گے بعد میں، لیکن حاضر مانتے ہیں ہم لوگ، ہم غیبت کو مشاہدہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ امام ہمارے مجالس میں آتے ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، حج پر بھی آتے ہیں، زیارات پر بھی آتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور ہے، ہم حضور مانتے ہیں، ظہور کے انتظار میں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم منتظر حضور نہیں ہیں، منتظر ظہور ہیں، کیونکہ حضور تو ہے، حضور پر تو ہمارا یقین ہے۔ تو امام بھی منتظر ظہور کی بات کر رہے ہیں جو کہ حاضر مانتے ہیں لیکن ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے جو بھی زمانے گزرے ہیں سارے لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔ سلام بھیجے محمد علیہ اللہم صلی علی ظہور اور حضور میں فرق زیادہ واضح کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ہم زندہ ہیں، زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زندہ کے اندر روح ہوتا ہے اور مردہ میں روح نہیں ہوتا، تو ہم مانتے ہیں کہ ہم سب کے اندر روح ہے، تو کیا ہم اس روح کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ حاضر ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، روح حاضر ہے ظاہر نہیں ہے، امام بھی حاضر ہیں ظاہر نہیں ہے، تو ظہور اور حضور کا فرق آپ معلوم کریں۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ اور پھر ایک واقعہ بتاؤں گا اور پھر تقریر کو ختم کروں گا۔
ایک بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ہر روز اللہم کل ولی کل امام زمانہ کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہم کیوں پڑھیں؟ امام کس کے اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں خدا کو؟ ہم خدا کو کہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی حفاظت فرما، پوری دعا حفاظت کے بارے میں ہے۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حفاظت تو خدا ویسے بھی کر رہا ہے، کیونکہ ان کو ظہور کرنا ہے، ظہور کے لیے ان کی حفاظت ضروری ہے، تو ہم دعا کریں نہ کریں امام کی حفاظت تو ہو رہی ہے، تو پھر اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن فائدہ ہے، اس دعا کے 3 فائدے میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ خدا کے علاوہ سب محتاج ہیں، دعا کے بھی محتاج ہیں، فیض کے بھی محتاج ہیں، حفاظت کے بھی محتاج ہیں۔ وہی واحد وجود ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے علاوہ سب محتاج ہیں۔ تو اس اعتبار سے حتیٰ روایات میں ہے پیغمبر بھی جب کسی مومن اور با ایمان شخص سے ملتے تھے ان کو کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو دعا کے سب محتاج ہیں، امام زمانہ بھی خدا کے کرم اور فیض کے محتاج ہیں۔ تو دعا کرنے میں کوئی بھی ایسا یہ نہیں کوئی کہے کہ مثلا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک فائدہ اس کا خود دعا ہونا ہے۔ دوسرا فائدہ، ہم ہر روز اگر یہ دعا پڑھتے ہیں تو کم از کم ایک بار امام زمانہ کا ہم نے ذکر تو کر لیا نا، ایک بار اپنے وقت کے امام کو یاد تو کر لیا نا۔ یہ بطور معموم، کیونکہ ایک امام ہے ایک اس کا معموم ہے، ہم ان کے معموم ہیں، ہم ان کے پیروی کرنے والے ہیں۔ بطور پیروی کنندہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم ایک بار اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ ویسے تو ہر نماز میں کرنا چاہیے لیکن باقی اوقات میں نہیں کرتے، کم از کم ایک بار یہ دعا پڑھ کے اپنے امام کو یاد کریں۔ اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو وہ بھی کریم ہیں، وہ بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو یہ دوسرا فائدہ اللہم کل ولی کل کا۔ اور تیسرا فائدہ دیکھیں، وقت کے امام کے لیے جب آپ دعا کرو گے تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ وہ کریم ہے، کسی کا احسان لیتے نہیں ہیں، بعد میں اس کو چکاتے بھی ہیں۔ آپ دعا کرو گے وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو ان کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ بھی تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اسی سے مربوط ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، امام ہادی علیہ السلام کے دور میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام کے دور میں جب امام کو سامرہ میں رکھا جاتا تھا، سامرہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملٹری اسٹیٹ ٹائپ ہوتا تھا، وہاں پر سارے لشکر اور افواج ہوتے تھے، فوجوں کے حوالے ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے 11ویں امام کا لقب عسکری بن گیا، کیونکہ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، وہ وہاں پر رہتے تھے تو ان کا لقب بھی عسکری پڑ گیا۔ اس امام کے دور میں ایک شخص تھا عبد الرحمن سنی تھا، اور اس دور میں اقتصادی حالات اچھے نہیں تھے لوگوں کے، اور اس دور کا جو خلیفہ تھا بنو عباس کا، اس کا نام تھا متوکل۔ یہ عبد الرحمن سامرہ آیا تھا متوکل سے شکایت کرنے، اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کیونکہ تنگی ہو گئی تھی، تو اس نے کہا متوکل سے ملوں اور شکایت کروں کہ حالات کو کچھ بہتر کیا جائے۔ یہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آج کے اس وقت تمہاری متوکل سے ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ متوکل کی ملاقات ہونی ہے ابن الرضا سے۔ ابن الرضا، دیکھیں ابن الرضا امام تقی کو بھی کہا جاتا تھا، امام نقی کو بھی، امام حسن عسکری کو بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ امام رضا بہت معروف تھے، کیونکہ وہ ولی عہد بھی رہ چکے تھے، وہ معروف بھی تھے، تو تینوں کو ابن الرضا کہا جاتا تھا، تو امام ہادی کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ تو اس عبد الرحمن کو بتایا گیا کہ آج ابن الرضا آنا ہے، اس لیے تمہاری متوکل سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جب امام کو کچھ لشکر کے لوگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ عبد الرحمن، اس سے پہلے نہ عبد الرحمن نے امام کو دیکھا تھا اور نہ امام نے عبد الرحمن کو دیکھا تھا، پہلی بار تھا کہ وہ امام کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو صرف یہ بتایا گیا کہ شیعوں کا ایک امام ہے جو کہ اولاد پیغمبر ہے، اس کو لایا جا رہا ہے متوکل سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس وقت امام کی عمر بھی کم تھی، امام ہادی کی۔ یہ دور سے جب دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان خوبصورت نورانی چہرہ
اس کو لایا جا رہا ہے اور اس کے لبوں پہ ذکر خدا ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے، کوئی زمزمہ کر رہا ہے۔ جب وہ دور سے دیکھتا ہے اتنی خوبصورت شکل اور صورت و سیرت دونوں سے متاثر ہو جاتا ہے، تو پھر اندر سے اس کی دل میں ایک ہمدردی آ جاتی ہے۔ وہ سنی تھا، شیعہ نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ہمدردی سی آ جاتی ہے، پھر ایک خوف آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوجوان جو کہ باصورت بھی باسیرت بھی ہے اور اہل بیت کی اولاد میں سے بھی ہے، کہیں متوکل اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہمدردی میں وہ وقت کے امام کے لیے دعا کہہ دیتا ہے، دعا کہتا ہے کہ متوکل کے ہر ظلم یا ہر قسم کی جو وہ مشکل دینا چاہتا ہے امام کو، خدا امام کو متوکل سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا کہتا ہے، وہ دل میں دعا کرتا ہے کہ خدا امام کو متوکل کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ یہ اس کے دل میں جملے ہوتے ہیں۔ امام جب آتے ہیں، جب اس کے نزدیک پہنچتے ہیں تو عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ تمہاری دعا میرے حق میں قبول ہو گئی، میں محفوظ رہوں گا، لیکن پھر اب میں تمہیں 3 دعائیں دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں 3 دعائیں دے کر جا رہا ہوں۔ پہلی میری دعا تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہاری عمر طولانی ہوگی، تمہاری عمر طولانی ہوگی۔ دوسری دعا، تمہیں کثیر تعداد میں اولاد ملے گی، اور تیسری دعا، تم مالی اعتبار سے کبھی مشکل میں نہیں پڑو گے۔ کہتا ہے یہ 3 دعائیں جب امام نے مجھے بتائیں، مجھے متوکل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ وہاں سے چلا گیا، شیعہ بھی ہو گیا۔ یہ واقعہ جب بتا رہا ہوتا ہے تب اس کی عمر 70 سال تھی، اس کے 10 بیٹے تھے، اور مالی اعتبار سے وہ معروف ہو گیا تھا اپنے علاقے کا کہ بہت مالدار شخصیت بن گیا۔ تینوں دعائیں امام نے جو اس کے لیے کی وہ قبول ہو گئی۔ تو ابھی آپ بتائیں، جب اس وقت کے امام کے لیے ایک سنی دعا کرتا ہے اور امام اس کو 3 دعائیں دیتا ہے، تینوں قبول ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اگر اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا نہ کریں؟ تو یہ اللہم کل ولیک الفرج، یہ بہت ہی مفید دعا ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اس کے حق میں امام بھی ہمارے لیے اس کے بدلے میں دعا کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی مجلس ہے یہ جاری اور ساری رہے، اس میں برکت آئے، اس میں وسعت آئے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی مجلس مددگار ثابت ہو امام کے ظہور کے لیے، اور ہم اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے امام کے ظہور کو دیکھیں اور ان کے انصار میں شامل ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات۔